اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون۔ برادران ملت، سورہ یوسف، تفسیر شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بحر المحبہ فی اسرار المودہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو دو مشکلات کا سامنا ہوا۔ آپ کو پہلے 2-3 جلسوں میں ہم نے اس کا ذکر کیا۔ ایک مشکلات جو یہ آئے انتظامی لحاظ سے تھا، جب غیبی صدا نے لوگوں کو جمع کر دیا بردہ فروش کے مقام پر، یعنی مالک جہاں بردہ غلام کنیز بیچنے کے لیے جو مارکیٹ تھی، وہاں اتنے خلائق جمع ہوئے کہ انتظامیہ کے لیے مداخلت کرنا پڑا، یعنی خلائق جمع ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ انتظامی مشینری حرکت میں آئے اور یوسف کے بارے میں مصر میں صرف اور صرف یوسف کی باتیں ہونے لگی۔ ایک اعرابی عبرانی غلام لایا ہے، اور اس طرح تھا، اس طرح ہر گھر میں اس عبرانی غلام کے بارے میں چمے گویاں شروع ہوئے۔ بعض نے کہا یہ فرشتوں کی طرح تھا، بعض نے جتنا انسان تعریف کر سکتا ہے اپنے ظرفیت کے مطابق سب نے تعریف کیا، لیکن وہ سب تعریف یوسف کی کما ہیا حقیقت کو بیان کرنے سے وہ سب تعریف عاجز تھے۔ سب نے ظاہری خد و خول کو دیکھ کے، ظاہری قیافے کو دیکھ کے تعریف کیا۔ یوسف کی نسب بھی معلوم نہیں ہے، یوسف کی مقام بھی معلوم نہیں ہے، یوسف کی دیانتداری، پاک دینات، سلسلہ خاندانی بھی معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تعریف کیا ایک غلام، بیمار ہوا غلام کے لحاظ سے۔ ایک دوسری بات، اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے، جس نے دیکھا اس نے کسی اور چیز کو دیکھنا چھوڑ دیا، جس نے اس کی بات سنی دوسروں کی بات سننے کو گوارا نہیں کیا، جس نے یوسف کی قیافے کو دیکھا کسی اور کی قیافے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ادھر یوسف کی جمال دیکھ کے مدہوش ہو گئے، بہت سے لوگ بیمار ہو گئے۔ یہ سب عشق کی منازل ہے، منازل۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگان نے سیر و سلوک میں منازل طے کیا ہے، منازل۔ تو ایک مسئلہ، اب یوسف پہنچے خانہ زلیخا میں، یوسف خانہ زلیخا میں پہنچا۔ وقال الذی اشتراه من مصر لامرأة اکرمی مثواه، ہم نے پہلے بیان کیا، جس نے خریدا تھا عزیز مصر نے زلیخا سے کہا اس کے خیال رکھو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ زلیخا نے کیا کر دیا؟ اس کے لیے ہر روز 3 سے 15 جوڑے سلا کے یوسف کو پہنانا شروع کر دیا۔ جوڑے قیمتی جوڑا، ہمارے والا جوڑا نہیں 500-600۔ ابھی جو میں یہ کپڑا پہن کے بیٹھا ہوں یہ لونڈے بازار سے لایا ہوا کپڑا ہے 300 کا، نہ یہ کپڑا نہیں۔ اس زمانے میں جو سب سے قیمتی لباس تھے وہ باجھان جو پہنتے تھے اس سے بھی اعلیٰ درجے کا کپڑا لا کے یوسف کو پہنا دیا۔ کیوں؟ عشق یوسف میں، جمال یوسف میں، کمال یوسف میں، مقام یوسف میں، حسن یوسف میں۔ یعنی بادشاہ کی وہ بیوی جو عزیز مصر تھے، وزیر تھے، یعنی وہ کے ہم جو کہتے ہیں نخست وزیر، یعنی وزیر اعظم، صدر تو وہ بادشاہ تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مصر کی معاشی حالات، مالی حالات دیکھ کے یوسف متاثر ہونا چاہیے تھا۔ کہ بلقیس حضرت زلیخا میں پہنچنے کے بعد یوسف متاثر ہونا چاہیے تھا، یوسف متاثر نہیں ہوئے۔ بادشاہ کی جتنے عملے تھے بشمول زلیخا متاثر ہوئے۔
شیخ احمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کانت الزلیخا من محبت یوسف نسیت کل شیء سواہ. حضرت زلیخا یوسف کی حسن و جمال میں اتنا محبت میں گرفتار ہوئے، سب کچھ بلا دیا سوائے یوسف کے. بس اس کو صرف اور صرف یوسف 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 یوسف. وَلَمْ تَسْمَعْ سِوَا فَهْوَاهُ. اور کسی کی بات سننے کو اس نے گوارا نہیں کیا، اگر سنا تو یوسف کی آواز کو سنا. یوسف جی، بس یوسف جی، یعنی یوسف کو پکارتا، یوسف کی آواز سن کر اس کو سکون ملتا، اس کو آرام ملتا. یعنی زلیخا ہو گئے یوسف. وَلَمْ تَعْرِفْ سِوَا مَعْنَاهُ عَرَفَ يَعْرِفُ. جتنے ناصحین تھے، جتنے مشاورین تھے، جتنے نادمین تھے، جتنے خدمت گزار تھے، کسی کی نصیحت، کسی کی بات اس نے سماعت نہیں کیا، یعنی لایا ہی نہیں اس کے اپنے ذہن میں سوائے یوسف کے. اور یوسف کے علاوہ کسی کو پہچانا بھی نہیں. زلیخا عزیز سے مصر سے بھی الگ ہو گئے، خدام سے بھی الگ ہو گئے، بناوٹ و مصنوعات سے الگ ہو گئے، ان کی جو عبادت گاہ تھے، معبد تھے، آمون کو پکارنے کی جو بت پرستی تھا وہ بھی بھول گئے. یعنی زلیخا اپنا وجود کھو دیا، فنا ہوئے وجود یوسف میں. وَلَمْ تَنْظُرْ شَهْوَةً وَلَا تَنَفَّسْ إِلَّا بِذِكْرِهِ. خیالی دنیا، حقیقی دنیا، دونوں میں اس کے سامنے جو مجسم ہو کے آ رہے تھے، جو شکل آ رہا تھا، جس آج کل موبائل میں آتے ہیں، ٹی وی میں آتے ہیں، کیمرے میں آتے ہیں، وہ صرف اور یوسف اس کو نظر آ رہے تھے. کہ جہاں بھی دیکھیں گے، جس جلوہ کو بھی دیکھے گا، اس جلوہ کے سامنے یوسف نظر آتے تھے. وَكَانَتْ تُسَمَّى كُلُّ شَيْءٍ بِيُوسُف. اور وہ ہر وقت یوسف 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 کا ورد اس کی زبان پر تھا. جس کو بھی نام بولے نا، آپ جس کو بھی بولے، مثال عزیز میں سے بیٹھا ہوا ہے، یہ کون نہیں کہتے تھے؟ یہ یوسف. خادمہ ہے، یہ کون نہیں کہتے؟ یہ یوسف. لباس دیکھیں تو پوچھتے یہ کیا ہے؟ یہ یوسف. یعنی اس کو جمال یوسف کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا. اب زلیخا بیمار ہو گئی. فَإِذَا فَسَدَتْ يَقْتَرِدُ دَمُهَا عَلَى الْأَرْضِ فَتَقُولُ یوسف یوسف. دیکھو یہ محبت ہوتے ہیں. ہر خون پہ لکھا ہے حسین حسین. شہداء کربلا کی ہر خون پکارتے تھے حسین حسین. بس حسین 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 حسین. آج ہمارے بعض برادران کہتے ہیں حسین حسین، اللہ اللہ کرو. یہ تو زلیخا یوسف یوسف کر رہے ہیں، اور احمد غزالی اس کی تعریف کر رہے، تمجید کر رہے. یہ ذکر یوسف نہیں ہے، یہ جمال الہی ہے. وہ ذکر حسین نہیں ہے، وہ جمال الہی ہے، وہ کمال الہی ہے. مظہر لجمیع اسماء و صفات کادم اولیاء. تو حضرت زلیخا کو طبیبوں نے فسد کیا، یعنی حجامت کیا. اگر یہ بیمار ہو گئی ہے زلیخا، اس کے لیے اب خون تھوڑا نکالنا پڑے گا. اس کی خون زیادہ ہوا ہے، جس طرح ہم کے بلڈ پریشر ہے، خون زیادہ ہوئے تو حجامت کر کے خون زمین پہ گرایا. تو جہاں جہاں خون گرا وہاں یوسف یوسف لکھتے ہوئے گئے خون نے. وَإِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَرَى اسْمَ یوسف مکتوبًا. آسمان کی طرف دیکھا یوسف، زمین کی طرف دیکھا یوسف، دیوار کی طرف دیکھا یوسف. یعنی اب یوں کہہ سکتا ہے حبیب اور محبوب جمع ہوئے ایک چیز میں. یوسف کے دے فنا، ہم فنا ہو گئے. یعنی آپ اپنے وجود کو مولا کے وجود میں فنا کر دیا، اپنے اوقات بلا دیا. اس کو کہتے ہیں اتحاد بین العالم والمعلوم.
اتحاد بین الکاتب والمکتوب، اتحاد بین الخالق والمخلوق. تو ہم اتحاد کی تو قائل نہیں ہے خالق مخلوق کے درمیان، اما ہم فنا مخلوق فی صفات الخالق کی قائل ہے. یہاں بھی حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا جو بھی کرتا تھا اس کو ہر جگہ جب دیتے تو یوسف یوسف نظر آتے تھے. جئت فی محبت ہی وحداقت فی صورت ہی وکانت والحتا متحیرت فی. زندہ تھے یوسف، سوتے تھے یوسف، اٹھتے تھے یوسف. دو بڑی شاعر جی حضرت لہا حکمت للغمان و صورت یوسف و منطق داود و عفت مریم ولی صبر ایوب و غربت یوسف و بکا و یعقوب و حسرت آدم. یہ عجیب معاملہ ہے اہل شوق کے لیے، اہل ذوق کے لیے اس میں بہت سے نشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب حقیقی رب کریم کی محبت میں اتنا ہم مشتاق ہو جائیں، محمد کی محبت میں اتنا ہم فنا ہو جائیں، محبت یوسف میں ہم اتنا فنا ہو جائیں، محبت حسین میں اتنا فنا ہو جائیں، ہم اپنی ہر طرف نور دیکھیں، نور الہی، مظہر حق و فیض الہی استفاضہ جو ہوا ہے انبیاء ائمہ ان سے ہم منور ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.